إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
اسمعوا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال في مقام آخر ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. बड़े ही काबिल कदर अजीज नौजवान भाइयों, जिंदगी सफ़ेद रिश बुजुर्गों, हया की चादर में मनबूसात मुअज़्ज़ज़ात माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज के खुतबा जुमा में एक बड़े ही अहम और हसास मौजू पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। किताब व सुन्नत से उस मसला को अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। वो मसला क्या है? बढ़ती हुई मुआशरे के अंदर गदागरी, रुपया पैसा मांगने वाले लोग, बेकारी लोग, ये बात आपके मुशाहदे में है कि मुल्क पाकिस्तान में गदागरी उरूज पर है। कोई चौक ऐसा नहीं, कोई चौराहा ऐसी नहीं, कोई गली ऐसी नहीं, कोई बाजार ऐसा नहीं जहां कशकोल लिए कोई आदमी बैठा ना हो। और देखने में ये इंसान इतने मासूम होते हैं कि हर आदमी का कुछ ना कुछ देने का दिल करता है। ये बात बहुत अच्छी है जो हमारे मुल्क के बाशिंदों के दिलों में एहसास पाया जाता है। कितने ही ऐसे ममालिक हैं
وہاں پر انسانیت کا دل میں احساس تک نہیں ہے. حتیٰ کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کتنے ہی ممالک ایسے ہیں آپ آگے بڑھ کر اس کو بچا نہیں سکتے. کیوں؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن ملک پاکستان میں انسانیت کے دل میں انسانیت بستی ہے، اور یہ خوشائن بات ہے. جس کے بڑے مقامات پر بڑے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. شاید یہی ہماری معصومیت ہے کہ جس نے ایک گناہ کو بہت زیادہ پروان چڑھا دیا لیکن ہمیں احساس تک نہ ہوا. شاید کبھی کسی نے اس پر بیان نہیں کیا. ملک پاکستان میں حکومت کی سطح پر بھی اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا گیا. اپنے طور پر ہمارے بعض رضاکارانہ بھائی پولیس اہلکار اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن چند ایک کے ذمہ داری لے لینے کے ساتھ بھی پورے ملک سے اس گداگری کا صفایا تو ممکن نہیں ہے. اور یہ گداگری اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے، اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آئیں گے، آپ کو جوان عورتیں نظر آئیں گی، اور روپیہ پیسہ کما سکنے والے لوگ نظر آئیں گے، اور اسی طرح بزرگ لوگ، ان کی بھی کثرت آپ کو نظر آئے گی. ہاتھوں میں کشکول لیے ہوئے انداز ایسے کا اختیار کریں گے کہ آپ کا دل انہیں کچھ نہ کچھ دینے پر آمادہ ضرور کرے گا. اور بعض اس قدر پیشہ ور لوگ ہیں، وہ اب جانتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر مانگا جائے نا تو یہ مسلمان دے دیتے ہیں. اللہ کا نام لے کر سوال کرتے ہیں اور پھر آپ سے مانگتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں. اس طرح ان کا یہ پیشہ، ان کی یہ گداگری مضبوط سے مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائی لکھائی پر، کسی فن اور علم پر لگانے کی بجائے اسی فن پر لگاتے ہیں کہ یہ بھی ایک فن اختیار کر چکا ہے، پیشہ ہے، لہذا آپ بھی کماؤ. آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ آگے سے کیا کہیں گے، یار یہ ہمارا خاندانی کام ہے، ہم نے مانگ کر ہی کھانا ہے. اور بعض ایسے کے لوگ بھی آپ کو دکھائی دیں گے جو اس پیشے کو بڑی عزت اور بڑا مقام بخشیں گے. وہ کہیں گے یہ جو میں مانگنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں نا، آپ کو نہیں پتا مجھے فلاں فلاں صاحب نے اجازت دی ہے تو میں نے مانگنا شروع کیا. آپ حیران ہوں گے یہ اتنا مضبوط ان کا سیٹ اپ ہے کہ یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، ان کے پیچھے باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اڈے فراہم کرتے ہیں، اور ستم پر ستم یہ ہے بعض ہمارے پولیس اہلکار بھی، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے ان کے ساتھ بات طے کی ہوتی ہے اور ان سے اڈا وصول کرتے ہیں. جتنی ماہانہ ان کی آمدنی ہوتی ہے اس میں سے ایک خاص حصہ ایسے پولیس اہلکار یا اس طرح کے دیگر لوگ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی اپنی جیب بھی گرم رہتی ہے، اور ان کی گداگری کا جو شعبہ ہے، پیشہ ہے، اس کو بھی چار چاند لگتے جاتے ہیں. اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے ملکی لیول پر، معاشرتی طور پر، ملی اور قومی طور پر ہم غربت کا شکار ہوئے جا رہے ہیں. جن غرباء کو روپیہ پیسہ ملنا تھا وہ محروم رہ گئے، اور امیر حضرات جن کو خرچ کرنا تھا وہ خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن اس زمین پر خرچ کر رہے ہیں کہ جو زمین ہی مردہ ہو چکی ہے، بنجر ہو چکی ہے.
جہاں ان کو روپیہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کر رہے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی ایسا شتر بے بہار مسئلہ نہیں ہے کہ دین اسلام نے اس پر بات ہی نہ کی ہو، نہیں، احادیث میں، قرآن پاک کی آیات میں دین اسلام نے اس مسئلہ کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور امت اسلامیہ کی رہنمائی کی ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگوں سے مانگنا، گداگری کا پیشہ اختیار کرنا، بھیک مانگنا دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سوال کرنے کی ممانعت دین اسلام کے اندر ہے، مانگنا منع ہے، سوال کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہو؟ آپس میں بات کرنے لگے کہ ابھی تو ہم بیعت کر کے فارغ ہوئے ہیں، آپ نے دوبارہ یہ کہہ دیا، آپ نے تیسری بار یہ لفظ دہرا دیا۔ پھر ایک صحابی رسول اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اب کس چیز کی بیعت آپ لینا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا، اس بات پر بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور 5 نمازیں ادا کرو گے، اس پر بیعت لینا چاہتا ہوں۔ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا، اور تم بات سنو گے اور اچھی بات قبول کرو گے، اس پر بیعت لینا چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اپنی آواز کو پست کیا، ایک اور بات ارشاد فرمائی، کہا وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے سوال نہیں کرو گے، اس پر بھی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگو گے، اس پر بھی میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ آگے بڑھیے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے آپ کے ہاتھ پر اس چیز کی بھی بیعت کر لی، صحابہ کرام اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے مضبوط ہو گئے، حتیٰ کہ صحابی رسول راوی حدیث بیان کرتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی سواری پر بیٹھا ہوتا، اگر اس کا کوڑا بھی نیچے گر جاتا نا تو وہ کسی کو نہیں کہتا تھا کہ مجھے پکڑاؤ، بلکہ خود نیچے اتر کر پکڑتا تھا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی کوشش اس پر صرف کر دینا، یہ صحابہ کرام کا مبارک انداز ہوا کرتا تھا۔ آگے بڑھیے، دوسری بات یہ ہے سوال سے بچ جانا اور اپنی حالت پر صبر کر لینا، شریعت نے اس کا سبق دی ہے۔ کیا ہے، آدمی کے پاس مال ہی کم ہے نا، بھوکا تو نہیں سو رہا، تو صبر کر لے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان صبر کر لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، اور جو آدمی سوال سے بچنا چاہے گا کیا ہوگا؟ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کو عافیت دے دے گا، اسے سوال سے بچنے کی مہلت دے دے گا۔ اور جو آدمی غنا اختیار کرنا چاہے، جتنا مال اس کے پاس ہے اسی کو کافی سمجھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا
سب سے بڑھ کر جو انسان کو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے جو اچھی ہوتی ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ روپیہ پیسہ کم ہے، آدمی صبر کر لے، یہ صبر اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ایک ہاتھ نیچے کو ہوتا ہے جو لینے والا ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ اوپر ہوتا ہے جو مال دینے والا ہوتا ہے۔ شریعت نے اوپر والے ہاتھ کو بہتر قرار دیا، نیچے والے ہاتھ میں خیر نہیں ہو سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اوپر والا ہاتھ بنے، نیچے والا ہاتھ نہ بنے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، جو انسان لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے اس انسان کے مال میں اللہ رب العزت خیر و برکت نہیں کرتا، اس کے مال سے اللہ تعالیٰ برکات کو ختم کر دیتے ہیں اور ہر قسم کی خیر اور بھلائی کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب حکیم ابن حزام آئے، کہا کچھ دیجئے، آپ نے دے دیا۔ دوسری بار پھر آگے سوال کیا، آپ نے پھر دے دیا۔ تیسری بار مانگنے آئے، ہاں یہ پیغمبر معلم انسانیت ہے، یہ سارے انسانوں کے استاد ہیں، آپ نے پہلے نہ نہیں کی، دے دیا۔ پھر مانگنے آئے، دے دیا۔ پھر مانگا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ کیا کہا، حکیم ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، حکیم یہ جو مال ہے نا یہ بڑا سرسبز ہے، بڑا شاداب ہے اور بڑا میٹھا ہے۔ آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں یہ حاصل کروں، لیکن یاد رکھنا فمن اخذه بسخاوۃ نفس بورک له فیہ، جو آدمی اپنے نفس کی سخاوت کے ساتھ یہ مال لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ومن اخذه باشراف نفس لم یبارک له فیہ، اور جو اس مال کو بڑھانے کے لیے مال مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں پھر برکتیں نہیں عطا کرتے۔ کالذی یأکل ولا یشبع، یہ اس مثال کی مانند اس کو سمجھ لو جیسے آدمی کھاتا جا رہا ہے لیکن سیر نہیں ہو رہا۔ کیا فائدہ اس کھانے کا کہ جس کے ساتھ انسان سیر ہی نہ ہو، انسان کی بھوک ہی نہ مٹے، کیا فائدہ اس کھانے کا؟ اسی طرح جو آدمی اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے، اپنی جیبوں کو گرم کرنے کے لیے اور اپنے برتنوں کو لبالب کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، وہ آدمی پھر مانگتا ہی رہتا ہے، اس کے مال میں اللہ رب العزت خیر اور برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ حکیم ابن حزام ہے، کیا کہا، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا ارضى احدا بعدك شيئا حتى افارق الدنيا، اے اللہ کے رسول آپ نے اتنی شاندار نصیحت کی ہے، یہ حکیم آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس بات کا وعدہ کرتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک اب کسی سے بھی نہیں مانگے گا۔ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، ابو بکر خلیفہ رسول بنے، حکیم کو بلایا اور کچھ عطیہ دیا۔ حکیم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکا ہوں، لہذا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ حکمران اگر کسی کو دے رہا ہو، آدمی انکار کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ ابو بکر فوت ہو گئے، عمر ابن خطاب خلیفۃ المسلمین بنے، بڑی جنگیں لڑی، مال آیا،
لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا، حکیم کو بھی بلایا۔ سبحان اللہ، حکیم ابن حزام کہنے لگے امیر المؤمنین میں یہ مال نہیں لے سکتا، مجھے نہیں چاہیے۔ حالانکہ شرعی طور پر وہ لے سکتے تھے کیونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہوتا ہے جنگ میں، لیکن نہیں لیا۔ عمر ابن خطاب نے پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، میرا جو ذمہ تھا میں ادا کر چکا ہوں، اس کا حصہ بنتا تھا، میں نے دینا چاہا، اس نے نہیں لیا۔ یاد رکھنا میں اب اس مال سے بری۔ کیا معلوم ہوا؟ حکیم جو مانگنے آیا تھا نبی علیہ السلام دیتے ہیں، اب نہیں لیتا۔ ابو بکر دیتے ہیں، نہیں لیتا۔ عمر ابن خطاب دیتے ہیں، نہیں لیتا۔ کیوں؟ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مال جب لوگوں سے لیتے ہیں پھر یہ ہاتھ جھکتا نہیں ہے، پھر یہ ہاتھ سمٹتا نہیں ہے، بلکہ مزید جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، پانچویں بات یہ ہے، جو انسان بھیک مانگنا شروع کر دے ایسا انسان پکی بات ہے کہ وہ فقیر ہو جاتا ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ بات آپ کے مشاہدے میں بھی ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور ڈالیے، آپ کو اپنے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، روپے پیسے کی ریل پیل بھی ہے، اس کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑ رہے۔ کیوں؟ عادت پڑ چکی ہے، مانگنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اور ایک ہے کہ میں اپنی بات کروں، نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے 3 بار قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی۔ آپ قسم اٹھائے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں، اور وہ قسم کے بغیر بھی آپ کی بات، وہ نبوت کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے حرف آخر ہی ہے، لیکن قسم اٹھائی، اور 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار قسم اٹھائی، تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا دروازہ کھول دے، اللہ تبارک و تعالی فقیری اور محتاجی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ فقیری کا دروازہ، محتاجی کا دروازہ اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے جو اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ بات تو ابھی ہم بیان کر چکے کہ جو آدمی بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ چند دن قبل والد گرامی حفظہ اللہ، حدیث کے بہت بڑے استاذ ہیں، مجھ سے فرمانے لگے لوگوں سے مانگنا بڑی بری بات ہے، اور فرماتے ہیں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھ سے ایک طالب علم پڑھتا تھا، سعودیہ گیا اور وہاں کسی خاص مناسبت سے اسے چند دن مزید رکنا پڑ گیا۔ اب روپیہ پیسہ نہیں تھا، وہاں تو آپ جانتے ہیں کوئی آدمی مانگے بھی بڑے زیادہ لوگ تیار ہوتے ہیں اس کو دینے کے لیے، لیکن اس کے دل کے اندر غیرت تھی، غنا دل کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا لوگوں سے مانگنا بھی نہیں ہے، رہنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے۔ ایک دکان پر جا کر جتنے دن اس نے مزید رہنا تھا ملازمت شروع کر دی۔ دکان کے باہر کھڑے ہو کر حجاج کو آواز دینے کے اندر آ جو یہاں سے کھجوریں بک رہی ہیں، اور دکاندار کی طرف سے اس کے کہنے پر اگر کوئی گاہک 1 کلو کھجور خریدتا اسے 2 ریال اس کو دیتا۔ اس طرح کر کے اس نے اپنے بقیہ ایام گزر بسر کر لیا۔ یہی وہ چاہتا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا تھا، وہ بڑے بہانے تراش سکتا تھا کہ شرعی طور پر جائز ہے، لیکن جو بچنا چاہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، چھٹی بات یہ ہے
جو انسان لوگوں سے مانگتا ہے یہ مال نہیں لے رہا ہوتا، یہ مال آگ کا انگارہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ میں وہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو لوگوں سے مال مانگتا ہے تاکہ اپنا زیادہ مال بنا سکے، انما یسأل جبرا فلیستقل او لیستکثر، وہ لوگوں سے مال نہیں مانگ رہا، وہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے۔ اب یہ آدمی پر ہے وہ زیادہ انگارے اکٹھے کر لے یا تھوڑے انگارے اکٹھے کرے، لے انگارہ رہا ہے، وہ مال نہیں لے رہا۔ اور ساتویں بات یہ ہے جو آدمی اس بات کی ضمانت دے دے، پختہ عہد کر لے کہ آج کے بعد میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی واحدۃ ولہ الجنہ، جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے، ایک بات کی گارنٹی دے دے، اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ بات کیا تھی؟ اللہ یسأل الناس شیئا، کہ وہ آدمی لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ اور آٹھویں بات یہ ہے لوگوں سے مانگنا اپنے چہرے کو نوچنے کے مترادف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسائل قدوح یقدح بها الرجل وجهه، سوال کرنا چہرے کے اوپر خراشیں ہیں، آدمی اپنے چہرے پر خراشیں لگاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھیکاری آدمی ہے، یہ گداگر ہے، سارے اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور در حقیقت بھی ایسا آدمی اپنے چہرے پر خراشیں لگا رہا ہے، اپنی عزت نفس کو داغدار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ایسا انسان بہترین آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور 10ویں بات یہ ہے جو آدمی بھیک مانگتا ہے بغیر کسی وجہ سے، لوگوں سے مال بٹورنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، ایسا آدمی کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی صحیح روایت ہے، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، جو آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ کتنا برا انجام ہے ایسے آدمی کا، بات بات پر لوگوں سے مانگنے کی عادت۔ آگے بڑھیے، چونکہ اللہ رب العزت نے تدرج رکھا ہوا ہے، بسا اوقات آدمی پر غربت آ جاتی ہے، شریعت نے بالکل ہی حرام قرار نہیں دیا مانگنے کو، اس کی ایک حد تک اجازت بھی رکھی ہے، لیکن اس اجازت کو اسی حد تک استعمال کیا جائے۔ سوال کس کے لیے جائز ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ایک آدمی نے ضمانت لے لی کہ یار یہ آدمی آپ کو فلاں تاریخ تک پیسے دے گا، اگر نہیں دے گا نا میں ضامن ہوں، پھر میں آپ کو دوں گا۔ کیا ہوا؟ اس آدمی نے پیسے نہیں دیے، اب چونکہ اس نے ضمانت دی تھی اب یہ چٹی اس پر پڑ جائے گی۔ 1 لاکھ روپے کی مثال کے طور پہ چٹی پڑ گئی، اس کے پاس 1 لاکھ دینے کو نہیں ہے، اب یہ لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے پیسے چاہیے۔ بظاہر آپ دیکھیں اپنی ذات کے لیے تو مانگ ہی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سوال تب تک جائز ہے جب تک وہ چٹی کے پیسے پورے نہیں ہو جاتے، جیسے ہی پیسے پورے ہو گئے سوال کرنا ختم۔ اسی طرح دوسرا وہ آدمی اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها، کوئی ایسی آفت آ گئی، ایسی تکلیف آ گئی، آدمی کا سارا مال ہی خراب ہو گیا، سارا مال تباہ ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اب وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ اس کا گزران بسران درست نہ ہو جائے۔
اور تیسرے نمبر پر ایسا فقیر آدمی، اتنا فقیر ہو حتیٰ کہ اس کے خاندان کے 3 افراد اس بات کی گواہی دے کہ یار اس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس کی گزر بسر درست ہو جائے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گداگر اللہ کی پناہ ہے۔ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک مصیبت ان کو لاحق ہو بھی جائے، مانگنے کا اتنا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ مرتے دم تک مانگتے ہی رہتا ہے، اپنی اولاد کو بھی اسی بات پہ لگا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی غربت ہو تو آدمی مانگ سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس انسان کے پاس 40 درہم ہے اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 40 درہم موجودہ دور کا 3000 روپیہ بنتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس اتنا بھی نہیں، پھر وہ کسی سے مانگ سکتا ہے۔ اگر اتنا یا اس سے زیادہ ہے، سوال کی اجازت نہیں۔ مجھے بتائیے، ہمارے ہاں یہ جو مانگنے کے لیے حضرات آتے ہیں، کیا ان کے پاس 3000 بھی نہیں؟ یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ ان کے گھر میں کیا ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے؟ آدمی کو ضرورت ہے، اپنے گھر کا سامان بھی بیچا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں جو جہیز میں سامان آیا ہے وہ نسل در نسل ہی چلنا ہے۔ 3000 روپیہ کتنا معمولی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اس معاشرے میں تقریباً ہر آدمی ایسا ہے جس کے پاس کم از کم اتنا مال تو موجود ہے۔ اتنا مال موجود ہو، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا وہ وعیدیں جو ابھی ہم نے سزائے حدیث مبارکہ میں پڑھی ہیں وہ اس انسان کے لیے ہوں گی۔ موضوع کا تیسرا پہلو یہ ہے، اگر کوئی آدمی مانگنے آ جاتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ انداز کیسے کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، سائل کو ڈانٹنا منع ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ رب العزت نے فرمایا سائل کو ڈانٹیے مت، ڈانٹنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ سے اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے 3 چیزیں بیان کی۔ کہا اس کو دیا کریں جو آپ سے لپٹ کر سوال نہیں کر رہا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چمٹ جاتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے، ایسوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ایسا آدمی آپ سے چمٹ کر سوال نہیں کر رہا، اور دوسرے نمبر پر اس نے اپنی حالت کو انتہائی ذلیل آدمی کی حالت نہیں بنایا ہوا، بڑی ذلت والی حالت بنا کر آپ سے مانگے، اس کو بھی نہ دو۔ اور تیسرے نمبر پر سوال کرتے ہوئے گریہ زاری کرنا، اگر کوئی ایسی صورت اختیار کرے اسے بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ حقدار نہیں ہوتے، یہ اپنا حلیہ جان بوجھ کر ایسا ذلت آمیز بناتے ہیں۔ اب مانگنے کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آدمی سڑک پر بیٹھ جائے، اور کتنے آپ نے دیکھے ہوں کہ وہ زمین پر لیٹے ہوتے ہیں اور کوئی الٹا لیٹا ہوا ہے، یہ مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایسے تو جانور بھی ہمارے ہاں سڑکوں پر نہیں لیٹا کرتے، اور قرآن نے تو اس بات کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو آدم کی ساری اولاد کو عزت بخشی۔ اس عزت سے نیچے آ کر صرف چند ٹکوں کی خاطر اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں سے مانگنا، یہ مانگنے کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، اپنی ٹانگ جان بوجھ کے توڑوائی ہے، اپنا ہاتھ جان بوجھ کر اتروایا ہے، نابینے جان بوجھ کر بنے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے والی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہوتے ہی اسے پیدائشی کسی کمزوری کا جان بوجھ کر شکار کرنا، اور کتنے بدبخت لوگ ایسے ہیں، پیدائش پر ہی ان کے سروں پر مختلف طرح کے یہ کولے چڑھا دیے جاتے ہیں، جس کے ساتھ ان کا سر وہ چھوٹے بچوں کی طرح
اور خود گدھے سے بھی زیادہ جوان ہو کر یہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور باقاعدہ اس کو خاص پیروں فقیروں کے ساتھ منسوب کر دینا، یہ تو مزید شرک کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اللہ کے لیے عہد کیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی تعاون نہ کریں۔ یہ چوک چوراہوں میں بیٹھے ہوئے، یہ لاری اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر، روڈ اشاروں پر یہ بیٹھے ہوئے سارے کیا ہیں؟ حکومت کو چاہیے، حکام بالا کو چاہیے اچھے انداز کے ساتھ ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ نہ صرف یہ کہ یہ ذلت آمیز انداز اختیار کیے ہوئے بڑی بڑی بری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور معاشرہ گندا بنتا جا رہا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر جو آلودگی ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ آدمی اگر مانگنے کے لیے آئے اچھے انداز سے نصیحت کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ مانگنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جسمانی طور پر بالکل فٹ تھے۔ آپ نے کہا اگر بہت زیادہ تنگ کرو تو میں دے دوں گا، لیکن ویسے سوال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے سوال جائز نہیں ہے۔ اس طرح بات کر دینی چاہیے، نصیحت کر دینی چاہیے۔ اور آخری بات یہاں یہ ہے، ایسے لوگوں کو نصیحت بھی کرنی چاہیے اور اس موضوع کو باقاعدہ عنوان بنا کر لوگوں کو اس کا احساس بھی دلانا چاہیے۔ خطبات جمعہ میں، دروس میں، اسی طرح کوئی آدمی کالم نگار ہے وہ اخبار پر لکھے، کوئی آدمی سوشل میڈیا پر ورک کرتا ہے، اس بات کو اٹھائے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس بات کو آگ کی طرح لوگوں کے اندر پھیلا دے۔ لوگ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ کسی کو دے سکتے ہیں نہ چھین سکتے ہیں۔ دینے والی ذات رب کی ہے اور چھیننے والی ذات بھی رب کی ہے۔ کسی کو امیر کر دینا، کسی کو غریب کر دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسا مال دے دیتا، لیکن نہیں، یہ معاشرے کا حسن ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور چھین کر بھی آزماتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمان میں لکھا ہوا ہے۔ وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ کوئی انسان اپنا حق نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہی لے گا، جتنا لکھا ہے اتنا ہی لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الى اللہ عز وجل من عمل یدی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کھائے نا وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کے ساتھ کھائے۔ اللہ کے نبی داؤد کتنے بڑے نبی تھے، بڑی عظیم سلطنت ان کو عطا کی، اس کے باوجود بھی داؤد نبی اپنے ہاتھ کے ساتھ لوہے کی زرہ بنا کر اس کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ آپ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ان سے بڑا کوئی انسان تھا، لیکن لوگوں کے ہاں تجارت کرنا، مکہ والوں کی بکریاں چرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے۔ کاروبار کرنے میں کوئی حتک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ اب بہت بڑا آدمی ہوں، بہت مالدار آدمی ہوں، اب میں مزدوری کیوں کروں؟ نہیں، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں جانتے؟ جب مدینہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا۔ اس انصاری نے کیا کہا؟ سارے مدینہ سے سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، عبد الرحمن آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جس کو چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے شادی رچا لے۔ عبد الرحمن نے کیا کہا تھا؟ رضی اللہ عنہ، کہا بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو بڑی برکتیں دے، دلونی علی السوق، مجھے منڈی کا رستہ بتاؤ۔ منڈی گئے، وہاں جا کر ایک مزدور جیسا کام کیا، آہستہ آہستہ روپیہ پیسہ حاصل کرتے رہے، اور ایک وقت آیا سونے کا ایک حصہ انہوں نے خریدا اور اس کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ شادی کی، اور پھر یہ وقت بھی آیا
مدینے کے جو بڑے بڑے تاجر تھے اس میں ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا۔ شریعت نے تو یہ سکھایا، نبی علیہ السلام نے یہ کشکول پھینکنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے یہاں تک کہا صبح کے وقت کوئی آدمی اٹھے اور جنگل کی طرف جائے، وہاں لکڑیاں کاٹے اور اپنی پشت پر وہ لکڑیاں لاد کر لائے اور لوگوں کو بیچے، اس سے پیسے حاصل کرے اور پھر اپنا پیٹ پالے، اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ آدمی ہٹا کٹا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے اچھی اچھی تعلیمات ہمارے فائدے کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے باری تعالیٰ حق بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔